بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی زیر حاصل گفتگو کے بعد میرے کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں بچتی، لیکن سب سے پہلے تو ویلکم بیک عظیم دل صاحب. یہ پاکستان سے اپنی آنکھوں کا علاج نہیں، ہماری آنکھوں کا علاج کرنے آئے، کیونکہ یہ 2003 میں شاید واپس چلے گئے تھے میرپور. میں جسے پاکستان نہیں سمجھتا، کیونکہ بار بار اسٹیج سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جی میں پاکستان گیا تھا. ہم جاتے ہیں اپنی ریاست میں واپس براستہ پاکستان. یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک بات ہے مقبول بٹ شہید کی، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہیں. یہ بھی قسمت کا عجیب اتفاق ہے کہ بٹ صاحب 1938 فروری میں ان کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے 1984 میں ان کی شہادت ہوئی. اس وقت میں 12ویں جماعت کا طالب علم تھا میرپور ڈگری کالج میں، اور ہم چند دوستوں نے ڈیسائیڈ کیا جس دن یہ خبر گرم تھی کہ آج رات مقبول بٹ کو پھانسی دے دی جائے گی، تو ہم تقریباً 17-18 لڑکوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم میرپور سے پنڈی جاتے ہیں. اس وقت پاکستان کے صدر جنرل ضیاء تھے، تو ہاٹ لائن پہ ان کا ایک رابطہ ہوتا ہے. تو ہم نے سمجھا کہ شاید اگر ہم وہاں جائیں تو اس پھانسی کو عارضی طور پہ رکوا دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم لوگ گئے، ہماری آنکھوں میں پٹیاں باندھی گئیں اور ہمیں ایک ویگن میں بٹھایا گیا اور ہمیں منگلا آ کے چھوڑ دیا گیا. جب تک ہماری پٹیاں کھلی صبح ہو چکی تھی اور مقبول بٹ کو پھانسی ہو چکی تھی. اب بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس قسم کی، تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں، دہریے ہیں، کافر ہیں، خدا پہ یقین نہیں رکھتے. دوسری طرف ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. ان دونوں میں سچائی نہیں ہے. نہ تو ہم نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں، وہ نظریہ اپنی جگہ ڈیبیٹیبل حقیقت ضرور ہے، لیکن ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. ہم پاکستان کے بھی دشمن نہیں ہیں اور ہم دہشت گرد بھی نہیں ہیں. مقبول بٹ شہید کی جدوجہد مسلح تھی، لیکن ہم اس سے شرمندہ نہیں ہیں. ہماری جدوجہد سیاسی ہے، مسلح نہیں ہے. اگر مقبول بٹ دہشت گرد تھا تو پھر بھگت سنگھ بھی دہشت گرد تھا. اگر مقبول بٹ دہشت گرد تھا تو جارج واشنگٹن بھی دہشت گرد تھا. اگر مقبول بٹ دہشت گرد تھا تو موہن داس کرم چاند گاندھی بھی دہشت گرد تھا. اگر وہ لوگ دہشت گرد نہیں تھے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، تو یقیناً مقبول بٹ نے جو راستہ چنا وہ بھی غلط نہیں تھا. کچھ دن پہلے ایک صاحب نے فیس بک پہ ایک تصویر شیئر کی تھی، اور اس میں اس ملاقات کو دکھایا گیا جس میں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو تشریف فرما ہے اور منگلا میں ان کی ملاقات ہوئی مقبول بٹ سے. تو بھٹو صاحب نے کہا جی ہم آپ کو، یہ آپ کن چکروں میں پڑے ہیں، آپ ہماری پیس پارٹی کو جوائن کریں جو ہم نے آزاد کشمیر بنائی ہے، ہم آپ کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں گے. تو بٹ صاحب نے ان سے یہ کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو بھٹو صاحب نے ان سے یہ کہا جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ راستہ موت کی طرف جاتا ہے. اس کے جواب نے مقبول بٹ نے اپنی دور اندیشی سے بھٹو صاحب کو یہ جواب دیا کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ بھی راستہ کال کوٹھی کی طرف جاتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. تو کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم، پچھلے دنوں ایک اور ویڈیو آئی ہے، اس اسٹیج پہ آپ کو سنا نہیں سکتا، جو ہمارے صدر مملکت جو اس وقت ہیں ان کی ہے، وہ شرمندگی سے آپ کا سر نیچا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں پریزنٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر، جو اپنی گالیوں کو کیمرے کے سامنے بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ عالم ہے. اگر اس وقت آپ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر، جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس کو آزاد کشمیری سمجھتے ہیں، کہ چلو سرکاری نام تو وہی ہمیں بات کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ وزیر اعظم صاحب بہت بڑے بزنس مین ہیں، شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں. یہی حشر جو ہے وہ ایوان صدر میں بھی ہے.
ہم نے جن لوگوں کو اپنا کیس سونپا ہوا ہے وہ ہماری ترجمانی بالکل نہیں کر رہے. جیسے رایا صاحب نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ہمیں اپنا طرز عمل خود طے کرنا ہوگا, ہمیں اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہوگا. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم تاریخ کے ان پنوں میں کہیں گم ہو جائیں گے. یہ ایک پکی بات ہے. جیسے رایا صاحب نے فرمایا, یہ کشمیر نہیں ہے ایک صرف, جموں اس کا ایک صوبہ ہے, کشمیر اس کا دوسرا صوبہ ہے, لداخ اس کا حصہ ہے, گلگت بلتستان بھی اس کا حصہ ہے. یہ سارے ملا کے ایک پوری ریاست بنتی ہے جس کی جو ایک اکائی ہے, جس کی اپنی ایک مسلمہ حقیقت ہے. ان لوگوں کی بود و باش, ان لوگوں کی شکلیں, ان کا کلچر, ان کا رہن سہن سب ایک جیسا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی مختلف نہیں ہیں. اب رہی بات, وہ مجھے جی ایم میر صاحب کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے ایک دفعہ یہیں نیو یارک میں کہا تھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ ہندوستان کی تقسیم شروع ہوئی تو کشمیریوں کو ایک جتھا بھاگتا ہوا کراچی گیا اور دوسرا جتھا بھاگتا ہوا دلی گیا. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں جو کہ ایک قانونی نکتہ ہے, اور وہ یہ کہ جس وقت یہ تقسیم ہند ہو رہی تھی اس وقت مہاراج نے اپروچ کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو. تو محمد علی جناح نے ایگریمنٹ پہ سائن کیے تھے جس کا نام تھا, کیا نام تھا جی اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ. اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا دیٹ مینس کہ جو 1938 کا جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آیا تھا جس کے تحت تقسیم ہند ہوئی تھی, اس میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ جو ریاستیں آزاد رہنا چاہتی ہیں وہ آزاد رہ سکتی ہیں. وہ ضروری نہیں کہ وہ ہندوستان کو جوائن کریں یا پاکستان کو جوائن کریں. تو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ اس انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت مسلم لیگ, قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاراج کے درمیان طے ہوا تھا. جب یہ سارا تقسیم کی ہند کی تقسیم ہو گئی 14 اگست 1947 کے بعد 9 اکتوبر 1947 میں یہ جو آج کے طالبان ہیں جن کو یہ دہشت گرد خود ہی کہتے ہیں, ان کے گروہ کو 500 کے گروہ کو اپنا 500 نہیں کتنے ہزار تھے, 2000 کا گروپ تھا میرے خیال, 2000 کا گروپ تھا جنہوں نے مظفر آباد پہ اٹیک کیا. اس وقت مہاراج کی 500 کے قریب پولیس تھی مظفر آباد میں جن کو انہوں نے فوراً ختم کر دیا. اگلی صبح ان مجاہدین نے مظفر آباد میں لوٹ مار کی, عورتوں کو ریپ کیا اور ہر بندے سے کلمہ سنا. جو بندہ کلمہ نہیں سنا سکا ان کو انہوں نے مار دیا. یہاں سے یہ کشمیر کا پرابلم شروع ہوتا ہے. اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ یہ پرابلم کس نے شروع کیا. جب حالات یہاں پہنچے کہ بارہمولہ گریڈ اسٹیشن پہ ان مجاہدین نے قبضہ کیا ہے, مہاراج ایک سیرمنی اٹینڈ کر رہے تھے, ان کے اے ڈی سی نے کہا جی کہ بجلی کیوں بند ہوئی ہے. انہوں نے پوچھا وہ اے ڈی سی سے, انہوں نے کہا وہ تو پہنچ چکے ہیں بارہمولہ قریب ہے. ہی ریئلائز کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اس وقت مہاراج نے دلی کو کانٹیکٹ کیا. ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ انٹرنیشنل لا کے تحت, آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بات ہے 1947 کی. 1945 میں سین فرانسسکو یہیں امریکہ میں یو این او کا قیام بھی عمل میں آیا تھا. وہ انگلینڈ جو ہے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ انٹرنیشنل لا کو دوبارہ توڑ سکے. اس نے کہا کہ اس وقت تو تمہاری حیثیت ہے ریاست جموں کشمیر کی, وہ ایک آزاد ملک کی ہے. جب تک تم ہمارے ساتھ نیگوشیشن نہیں کر لیتے تب تک ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. اس کے بعد مہاراج کرن سنگھ جو بیٹے تھے ان کے مہاراجہ ہری سنگھ کے, وہ آج بھی ان کا انٹرویو میں نے سنا, نے کہا جی کہ میرے باپ نے بڑے ایک نامساعد حالات میں انڈیا کے ساتھ ڈاکومنٹ آف ایکسچینج سائن کیا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انڈیا کے پاس ڈاکومنٹ آف ایکسچینج آج بھی موجود ہے, پاکستان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ کیا لوگوں کو بتائیں گے, ہم نے در اندازی پہل کی تھی ہم نے. تو بات بڑی سمپل ہے, واضح ہے. ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں, ہم دہشت گرد بھی نہیں ہیں, لیکن ہم کشمیری ہیں, ہماری ایک شناخت ہے, اس شناخت کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے. اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم ایک مقام پہ اکٹھے ہوں. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن لا کی ایک اہمیت ہے. ہمیں اسی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بروئے کار لانا چاہیے اور ہمیں ایک ہی مقام پہ آنا ہے. آخر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے جو قانون کی ڈگری حاصل کی وہ پشاور یونیورسٹی سے ہے.
اور میں اس بات فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے مقبول بٹ شہید کی جو ایم اے کی ڈگری تھی وہ بھی پشاور یونیورسٹی سے تھی. تو انہیں کے شعر کے ساتھ میں اس بات کے اختتام کروں گا. پہلے بھی آپ نے شاید شعر مجھ سے سنا ہو، ایک دفعہ پھر سنا دیتا ہوں. ایوان سیاست نے آداب غلامی کو سجا رکھا ہے، ایوان سیاست نے آداب غلامی کو سجا رکھا ہے، کیوں نہ کشمیر کو ماں کی طرح چاہوں میں، جس نے صدیوں سے میرا بوجھ اٹھا رکھا ہے.